بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. بچوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہ مولانا ظفر علی خان کی حمد تھی کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں پڑھا. بچوں، آج کے لیکچر کا آغاز آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر جو سبق ہے اکبری کی حماقتیں، بیٹا ہم اس سبق سے آغاز کریں گے. اور سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سبق بہت اہم ہے. بچوں، آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے لکھا ہے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کی صنف کیا ہے اور یہ سبق کہاں سے لیا گیا، محض اس کا مرات العروس. بچوں، 1836 میں مولوی نذیر احمد پیدا ہوئے اور 1912 میں انہوں نے وفات پائی. ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں پورے ایک سیکوینس سے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیٹا، اکبری کی حماقتیں جب سبق کا آغاز کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبق میں کون کون سے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی نذیر احمد نے اس کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے مصنف کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں. بچوں، ضلع بجنور بھارت میں پیدا ہوئے. کون؟ مولوی نذیر احمد. اور ادبی خدمات کے پیش نظر حکومت سے شمس العلماء کا خطاب پایا. ٹھیک ہے، ان کی جو اہم تصانیف ہیں بچوں وہ ہیں مرات العروس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت. اب یہ جو سبق لیا گیا اکبری کی حماقتیں، بچوں یہ سبق مرات العروس سے لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بورڈ پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا. آپ اپنی کتاب پر تحریر کر لیں، لیٹ اچھے سے لکھ لیجیے گا. اب بچوں، اس سبق کے کچھ نکات ہیں کہ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. اب وہ نکات کیا ہے بچوں کہ اکبری کی حماقتیں، حماقت ہوتا ہے نا بیوقوفی. ٹھیک ہے، حماقت کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوفی. ٹھیک ہے، پھوڑ پن، نالائکی، کوئی بھی آپ ایک اس کا مطلب تجویز کر لیں. کس کی حماقت؟ اکبری کی حماقت. تو بچوں، اس سبق کو آغاز کرنے سے پہلے، اس کے پیراگراف کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے نکات کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس سبق کے جو نکات ہیں، ہمارا جو خلاصہ ہے وہ تشریح ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوگی. بچوں، اس کا جو پہلا نکتہ ہے نانی کا لاڈ پیار. ٹھیک ہے، جو دوسرا ہے وہ ہے سسرال سے علیحدگی. اب جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس کی علیحدگی سسرال سے ہوئی. تیسرا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے لالچ پن. کس کا لالچ پن؟ مزید کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں سبق میں کس لالچ پن کی بات بیان کروں گی جس کو مولوی نذیر احمد نے تحریر کیا ہے. جو میرا فورتھ ہے وہ ہے شوہر کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے، اور پانچواں ہے جو کہ ایک اہم نقطہ ہے وہ ہے تمام
کا عنصر. جی بیٹا یہ اس کے 5 نکات ہیں اس سبق کے کہ ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پورا سبق تحریر کیا گیا. نانی کا لاڈ پیار، سسرال سے علیحدگی، لالچ پن، شوہر کی بات نہ ماننا اور طمع کا عنصر. بچوں اکبری کی حماقتیں سبق کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آیا اس سبق میں ہم کس موضوع پر بات بیان کریں گے. تو بیٹا مولوی نذیر احمد جو کہ اس کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنی ہٹ گرمی اور چلاکی سے ساس اور سسر سے الگ ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ رہنے لگے، بیٹا ان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو اصلاح دینے والے اور غلط رویے پر ٹوکنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. بچوں ایک آپ اس سبق میں چیز دیکھیں گے کہ تعلیم عورت کا زیور ہے، اور اس سبق میں تعلیم کی اچھی خاصی کمی آپ کو نظر آئے گی کہ جو کہ اکبری میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ کہ نہ تو اس کی نانی نے اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور نہ ہی اس کو گھر کے کام کاج سکھایا. تو بچوں اسپیشل خاص طور پر عورتوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہے. مولوی نذیر احمد جو کہ مصنف ہیں سبق اکبری کی حماقتیں کے، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم تو در حقیقت ایک عورت کا زیور ہے، لیکن بہت زیادہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کو گھر کے کام کاج سے بھی خاصی واقفیت ہونا ضروری ہے. تو اس سبق میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو اکبری ہے جو کہ مزاج دار کے نام سے مشہور ہے، نہ تو بچوں کو پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی اس کو گھر کی خانہ داری کا کوئی نظام آتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے. اور اوپر سے دوہرا پن دیکھیں کہ ساس سسر سے اس کی بن نہیں پاتی اور وہ اپنی زندگی الگ شروع کر دیتی ہے. بچوں یہ تو میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا ریویو بتایا کہ اکبری کی حماقتیں سبق کن نکات پر مشتمل ہوگا کہ جس کو تحریر مولوی نذیر احمد نے کیا ہے. بیٹا صرف ناول نگاری، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ناول نگاری کیا ہے، کہ یہ اکبری کی حماقتیں جو سبق ہے اس کی صرف ناول نگاری ہے. بچوں ناول کیا ہے؟ بچوں ناول میں کرداروں کی زبانی بات کو بیان کیا جاتا ہے اور ناول آپ کے افسانہ سے قدرے طویل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں کرداروں کی زبانی گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو بچوں اس میں جتنے اس سبق میں کردار ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنی ٹیکسٹ بک پر اوپر لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اکبری کے شوہر کا جو کردار ہے وہ کیسا کردار ہے، جو مزاج دار کا کردار ہے کہ جو اکبری ہے اس کا کیا کردار ہے. اور بیٹا اس سبق میں جن جن کا نام لیا جائے گا، جو کٹنی ہوگی اس کا ذکر آئے گا یا کوئی بیگم بمبار ہوگی ان کا ذکر آئے گا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سبق میں ہر کردار کتنا جامع مولوی نذیر احمد نے پیش کیا ہے. بچوں محض مرات العروس، تو مرات العروس کیا ہے؟ مرات العروس بھی ایک ناول ہے. ٹھیک ہے، ابن الوقت، توبۃ النصوح، کہ جب میں نے سبق یہ بورڈ پر تحریر کیا تھا مولوی نذیر احمد کا تعارف تو میں نے بچوں وہاں پر لکھا تھا. تو
اس سبق کا جو محض ہے وہ میراث العروس ہے کہ اکبری کی حماقتیں جو سبق لیا گیا وہ میراث العروس سے لیا گیا۔ جی بچوں، تو اب آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 26 کھول لیں۔ بچوں، جہاں پر اکبری کی حماقتیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھ لیں حماقتیں بیوقوفی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس سبق کو جنہوں نے تحریر کیا ہے مولوی نذیر احمد، یہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے اصلاح معاشرے کا فرض اپنے ناولوں کے ذریعے نبھایا، ٹھیک ہے؟ کہ ان کا مقصد تھا کہ اگر ایک عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن اگر اس کو خانگی نظام چلانا نہیں آتا تو وہ بھی ایک بہترین عنصر نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں مولوی نذیر احمد، بیٹا بہت زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کے حالات دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنے خاندی نظام کو بہترین طریقے سے چلا سکے۔ تو اب ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 26۔ بچوں، اگر اس کے ابتدائی پیراگراف کو آپ اچھے سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں جو کردار ہیں، اگر آپ کے کردار جامع اور واضح ہوں گے، آپ کو پہلے سمجھ آ جائے گی، تو بیٹا اس کا خلاصہ لکھتے وقت آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ جی، اکبری مزاج دار بہو ایک خاصی بیوقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے۔ پھوہڑ کس کو کہتے ہیں؟ بے ہنر، جس کو کوئی کام کاج نہ آتا ہو، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اب ایک کردار ہے بچوں اکبری اور دوسرا کردار ہے عاقل، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اکبری کے جو شوہر کا نام ہے وہ عاقل ہے۔ اس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور نہ سمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ بیٹا اب جو تیسرا کردار ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کردار کا کافی ذکر ملے گا۔ کون کٹنی کے ہتھے چڑھی تھی؟ اکبری، ٹھیک ہے؟ ابھی تک جو اس کا آغاز کیا گیا اس میں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ اس کی شادی عاقل سے ہوئی اور وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی بچوں، آئی ہوئی تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ غل کس کو کہتے ہیں؟ شور تھا۔ محمد عاقل نے بھی بیوی سے، بیوی مراد بچوں اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت، اجنبی نا واقف، اب ایسے نہیں نہ ہوتا کہ دیکھو بچوں ہم جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے، ہم ان کے ساتھ ہمارے کسی طرح کے مراسمات نہیں ہوتے، ہم اپنے گھروں میں انہی لوگوں کو آنے دیتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہوں۔ لیکن اکبری کی حماقت کا اندازہ یہاں سے دیکھیں کہ اس کا شوہر اس کو منع کر رہا ہے کہ تم نے کسی اننون پرسن کو، جس کو تم نہیں جانتی، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ لیکن خیر آگے دیکھتے ہیں۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت بچوں کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ بیوقوف تھی، شدت سے بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجت کا بیس بنا اس گلی میں آئی۔ کس گلی میں آئی تھی؟ کہ جس گلی میں اکبری رہتی تھی۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے تبرکات اور صدہا بچوں کہتے ہیں کئی قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ بیٹا
یہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو حجن تھی، جو کٹنی کے نام ہے کٹنی تھی، لیکن حجن کا بیس اپنا کر وہ اس گلی میں آئی تھی، وہ اپنے پاس کون سی چیزیں رکھتی تھی؟ وہ چیزیں تھیں تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، ٹھیک ہے، زمزمیہ آب زمزم رکھنے کے برتن، یہ لکھ لیجئے گا، اور کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر، عقیق البحر سرخ رنگ کا پتھر، اور مونگے کے دانے مرجان، مطلب کہ قیمتی پتھر، ناد علی، علی کی مدد، 5 سورہ اور بہت سی دعائیں۔ بیٹا آج تک آپ نے یہیں تک پڑھنا ہے۔ دیکھیں ابھی تک اکبری کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو ایک خاصی بیوقوف ہے اور اسی گلی میں ایک کٹنی حجن کا بیس اپنائے ہوئے آئی ہے، حالانکہ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم گھر میں جس کو ہم نہیں جانتے ان کو داخل نہ ہونے دینا۔ جب ہم آگے سبق کی طرف جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ داخل ہونے دیتی ہے کہ نہیں ہونے دیتی، یا یہ جو حجن ہے اس کے پاس اتنے تبرکات ہیں تو یہ ان کا کیا استعمال کرتی ہے۔ بچوں اس کا ایک استعمال تو آپ کو اس لائن سے واقف ہو گئی ہوگی کہ لوگوں کو پھانسنے کے لیے یہ ان کو چیزیں اور دھوکہ دیا کرتی تھی۔ تو بیٹا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی لیکچر کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔